بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں 82 نمبر قسط آپ کے سامنے حاضر ہے اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں ابو جعفر منصور کو۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ابو جعفر عبداللہ بن منصور بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کی ماں سلامہ بربریہ لوڈی تھی۔ ابو جعفر منصور سن 95 ہجری میں اپنے دادا کی یاد میں پیدا ہوا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ سن 101 میں ہجری میں پیدا ہوا۔ یہ ہیبت اور شجاعت اور جبروت اور عقل اور رائے میں خصوصی امتیاز رکھتا تھا۔ لوہ لعب کے پاس نہ پھینکتا تھا۔ ادب وقفہ کا عمل کامل تھا۔ اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عہدہ کفاپہ سے انکار کرنے کے جرم میں قید کر دیا تھا۔ انہوں نے قید خانے میں انتقال کیا۔ بعض کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ نے منصور پر خروج کرنے کا فتویٰ دیا تھا، اس لیے ان کو قید کیا گیا تھا اور زہر دلوا دیا گیا تھا۔ منصور نہایت فصیح اور بلیغ اور خوش تقریر شخص تھا۔ حرص اور نجل سے اس کو محترم کیا جاتا تھا، اور عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبد الملک اموی نے سن 138 ہجری یعنی منصور کے عہد خلافت میں اندلس کے اندر اپنی حکومت اور تاریخ قائم کر لی تھی۔ وہ بھی ایک بربریہ کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اس لیے لوگ کہتے تھے کہ اسلام کی حکومت بربریوں ہی میں تقسیم ہوگی۔ ابھی نے ایسا کرنے کا لکھا ہے کہ جب منصور طالب علمی میں ادھر ادھر پھرا کرتا تھا، ایک روز کسی منزل پر اترا تو چوکیدار نے اس سے 2 درم منصور کے مانگے اور کہا کہ جب تک منصور ادا نہ کرو گے اس منزل پر ٹھہر نہ سکو۔ منصور نے کہا کہ میں بنو ہاشم میں سے ہوں، مجھے معاف کر دو، مگر وہ نہ مانا۔ منصور نے کہا کہ میں قرآن پاک جانتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس نے پھر بھی نہ سنا۔ منصور نے کہا میں عالم کیا اور ماہر فراز ہوں، اور پھر بھی نہ مانا۔ آخر منصور کو 2 درم دینے ہی پڑے۔ اسی روز سے منصور نے ارادہ کر لیا تھا کہ مال اور دولت جمع کرنا چاہیے۔ اس لیے منصور نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے مہدی کو نصیحت کی کہ بادشاہ بغیر رعایا کے اطاعت کی قائم نہیں رہ سکتا، اور رعایا بغیر عدل کی اطاعت نہیں کر سکتی۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو باوجود قدرت عفو کرے، اور سب سے بیوقوف وہ ہے جو ظلم کرے۔ کسی معاملہ میں بلا غور و فکر حکم نہیں دینا چاہیے، کیونکہ فکر و تعامل ایک آئینہ ہے جس میں انسان اپنا حسن اور قبح دیکھ سکتا ہے۔ دیکھو، ہمیشہ نعمت کا شکر کرنا، ادا کرنا، مقدر میں عفو نہ کرنا، اور تالیف قلب کے ساتھ اطاعت کی امید رکھنا، فتح یابی کے بعد تواضع اور رحمت اختیار کرنا۔ منصور کے چچا عبداللہ بن علی کو عبداللہ صفا نے خراسانی اور شامی لشکر کے ساتھ اپنی موت سے پہلے صافہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ محرم سن 137 ہجری میں منصور انبار میں پہنچ کر تخت نشین خلافت ہوا تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے صفا کی وفات سے عبداللہ بن علی کو بھی اطلاع دی تھی اور لکھا تھا کہ صفا نے اپنے بعد منصور کی خلافت کے لیے وصیت کی ہے۔ عبداللہ بن علی نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ عبداللہ صفا نے جب مہم حران کے لیے فوج طرف روانہ کی تھی تو کسی کو اس طرف جانے کی ہمت نہ تھی۔ صفا نے کہا تھا کہ جو شخص اس مہم پر جائے گا وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ اس مہم میں روانہ ہوا، اور میں نے ہی مروان بن محمد اور دوسرے اموی سرداروں کو شکست دے کر اس مہم میں کامیابی سے حاصل کی۔ سب نے اس کی تصدیق کی اور عبداللہ بن علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عبداللہ بن علی نے مقام دلوک سے مراجعت کر کے مقام حران میں مقاتل بن حکیم کا محاصرہ کر لیا۔ 40 روز تک محاصرہ کیے رہا۔ اسی اثناء میں
मुआसरा में आले अरसलान से मुश्तबा होकर इनमें से बहुत से आदमियों को कत्ल किया और हमीद बिन कतबा को वाली हलब मुकर्रर करके एक खत देकर रवाना किया, जो जफर बिन आसम गवर्नर हल्ब के नाम था। इस खत में लिखा था कि हमीद की पहुंचते ही कत्ल करार डालना। हमीद ने रास्ते में खत खोलकर पढ़ लिया और बजाय हल्ब के इराक की तरफ चल पड़ा। इधर मंसूर जब अंबार में पहुंचा तो अबू मुसलम भी वहां पहुंच चुके थे। अबू मुसलम ने मंसूर के हाथ में बैत की और मंसूर ने इसके साथ इज्जत अफजाई और दिल जमी का बर्ताव किया। इसी असना में खबर पहुंची कि अब्दुल्ला बिन अली बागी हो गया है। मंसूर ने अबू मुसलम से कहा कि मुझको अब्दुल्ला बिन अली की तरफ से बहुत खतरा है। अबू मुसलम ने तो ऐसे वाक़यात को ख्वाहिशमंद ही था, फौरन आमादा हो गया कि इस तरह मंसूर को बराह रास्त एहसानमंद पैराज लिया जाएगा। चुनाचे अबू मुसलम को अब्दुल्ला बिन अली की सरकोबी में मामूर किया गया था। इब्ने कतबा जो अब्दुल्ला बिन अली से नाराज इराक की तरफ जा रहा था, वो अबू मुसलम से आ मिला। अब्दुल्ला बिन अली ने मकातल बिन हकीम को अमान दे दी और मकातल ने हरन अब्दुल्ला बिन अली के सुपुर्द कर दिया। अब्दुल्ला बिन अली ने मकातल को एक खत के उस्मान बिन अब्दुल अल्लाह हाकिम रका के पास भेजा। उस्मान ने मकातल को पहुंचने से कत्ल कर दिया और इनके दोनों लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया। मंसूर ने अबू मुसलम को रवाना करने के बाद मोहम्मद बिन सोल को अजरबैजान से तलब करके अब्दुल्ला बिन अली के पास धोखा देने की घर से रवाना किया। मोहम्मद बिन सोल ने अब्दुल्ला बिन अली के पास पहुंचकर ये कहा कि मैंने सफा से सुना है कि वो कहते थे कि मेरे बाद मेरा जानशीन मेरा चचा अब्दुल्ला होगा। अब्दुल्ला बिन अली बोला तो झूठा है, मैं तेरे फरेब को खूब समझ गया हूं, ये कहकर इसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद अब्दुल्ला बिन अली ने हरान से रवाना होकर नसीब आए कि मैं आकर क्याम किया और खंदक खोदकर मोर्चे कैम किए। मंसूर ने अबू मुसलम को रवाना करने से पहले हसन बिन कतबा वाली आर्मीनिया को भी लिख दिया था कि आकर अबू मुसलम की शिरकत इख्तियार करे। चुनाचे हसन बिन कतबा भी मौसल के मुकाम पर अबू मुसलम से आ मिला था। अबू मुसलम माँ अपने लश्कर के जब नसीबियन के करीब पहुंचा तो नसीबियन का रुख छोड़कर शाम के रास्ते पर पड़ाव डाला और ये मशहूर किया कि मुझको अब्दुल्ला बिन अली से कोई वास्ता नहीं, मैं तो शाम की गवर्नरी पर मामूर किया गया हूँ, शाम को जा रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन अली के हमरा जो शामी लोग थे वो ये सुनकर घबराए और उन्होंने अब्दुल्ला बिन अली से कहा कि हमारे अहलो इयाल अबू मुसलम की पंजा जुल्म में गिरफ्तार हो जाएंगे, बेहतर ये कि हम इसको शाम की तरफ जाने से रोकें। अब्दुल्ला बिन अली ने हर चंद समझाया कि वो हमारे ही मुकाबला को आया है, शाम में ना जाने का, लेकिन कोई ना माना। आखिर अब्दुल्ला बिन अली ने इस मुकाम से कूच किया। जब अब्दुल्ला बिन अली इस मुकाम को छोड़कर शाम की तरफ रवाना हुआ तो अबू मुसलम फौरन अब्दुल्ला बिन अली की बेहतरीन लश्कर गाह में आकर मुकीम हो गया और अब्दुल्ला बिन अली को लूट कर इस मुकाम पर क्याम करना पड़ा जिसमें अबू मुसलम पहले मुकीम था। इस तरह अबू मुसलम ने फिर बेहतरीन लश्कर गाह हासिल कर ली। अब दोनों लश्करों में लड़ाई का सिलसिला जारी हुआ, कई महीने तक लड़ाई होती रही। आखिर 17 जमादी और सानी यौम 4 शंबा 137 हिजरी को अब्दुल्ला बिन अली ने शिकस्त खाई और अबू मुसलम ने फतह पाकर फतह का बिशारतनामा मंसूर के पास भेजा। अब्दुल्ला बिन अली ने इस मैदान से फरार होकर अपने भाई सुलेमान बिन अली के पास जाकर बसरा में पनाह ली और एक मुद्दत तक वहां छुपा रहा। जब अब्दुल्ला बिन अली को शिकस्त हुई और अबू मुसलम ने इसके लश्कर को गाह को लूट लिया और माल गनीमत खूब हाथ आया, अल मंसूर ने इस फतह का हाल सुनकर अपने खादम अबू नसीब को माल गनीमत की फारिश तैयार करने के लिए रवाना किया। अबू मुसलम को इस बात से सख्त गुस्सा आया कि मंसूर ने मेरा अतवार ना किया और अपना आदमी फारिश मरतब करने के लिए भेजा। अबू मुसलम की इस नाराजगी और नाखुशी की इत्तला
جب منصور کے پاس پہنچے تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ابو مسلم ناراض ہو کر خراسان کو نہ چلا جائے۔ چنانچہ اس نے مصر و شام کی سند گورنر لکھ کر ابو مسلم کے پاس بھیج دی۔ ابو مسلم کو اس سے اور بھی زیادہ رنج ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ منصور مجھ کو خراسان سے جدا کر کے بے دست و پا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ابو مسلم کو اپنے پاس حاضر ہونے کے لیے بلا لیا۔ ابو مسلم نے آنے سے انکار کر کے لکھ بھیجا کہ میں دور ہی سے اطاعت کروں گا، آپ کے تمام دشمنوں کو میں نے مغلوب کر دیا ہے۔ اب جب کہ آپ کے خطرات دور ہو گئے تو آپ کو میری ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ اگر آپ مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیں تو میں آپ کی اطاعت سے باہر نہ رہوں گا اور اپنی بیعت پر قائم رہوں گا، لیکن اگر آپ میرے طرف رہے تو میں آپ کی خلافت کا اعلان کر کے آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ اس خط کو پڑھ کر منصور نے ابو مسلم کو نہایت نرمی اور محبت کے لہجے میں ایک خط لکھا کہ ہم کو تمہاری وفاداری اور اطاعت میں کوئی شک نہیں، تم بڑے کارکرز اور مستحق انعام ہو۔ شام نے ہمارے دل میں وسوسے ڈال دیے ہیں، تم ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ خط منصور نے اپنے آزاد غلام ابو حمید کے ہاتھ روانہ کیا اور ان کو تاکید کی کہ منت سماجے سے جس طرح ممکن ہو ابو مسلم کو میرے پاس آنے کی ترغیب دینا، اور اگر وہ کسی طرح نہ مانے تو پھر میرے غصہ سے اس کو ڈرانا۔ یہ خط جب وہ ابو مسلم کے پاس پہنچا تو اس نے مالک بن ہشیم سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم اب ہرگز منصور کے پاس نہ جاؤ، وہ تم کو قتل کر دے گا، لیکن ابو داؤد خالد بن ابراہیم کو خراسان کی گورنری کا لاری دے کر منصور نے بذریعہ خط پہلے اس بابت پر وعدہ کر لیا تھا کہ ابو مسلم کو جس طرح ممکن ہو میرے پاس آنے پر آمادہ کرو۔ ابو داؤد کے مشورے سے ابو مسلم منصور کے پاس جانے پر آمادہ ہو گیا، مگر پھر بھی اس احتیاط کو ضروری سمجھا کہ اپنے وزیر ابو اسحاق بن خالد بن عثمان کو اول منصور کے پاس بھیج کر وہاں کے حالات سے زیادہ واقفیت حاصل کرے۔ ابو اسحاق پر ابو مسلم کو بہت اعتماد تھا، چنانچہ اول ابو اسحاق کو روانہ کیا گیا، اور ابو اسحاق جب دربار خلافت کے پاس پہنچا تو تمام سرداران بنو ہاشم اور اراکین دولت استقبال کے آئے۔ منصور نے حد سے زیادہ تکریم اور محبت کا برتاؤ کیا اور اپنے میٹھی میٹھی باتوں سے اسحاق کو اپنی جانب مائل کر کے کہا، تم ابو مسلم کو خراسان جانے سے روک کر اول میرے پاس آنے پر آمادہ کر دو تو میں تم کو خراسان کی حکومت اس کام کے سلسلہ میں دے دوں گا۔ ابو اسحاق یہ سن کر آمادہ ہو گیا، رخصت ہو کر ابو مسلم کے پاس آیا اور اس کو منصور کے پاس جانے پر آمادہ کر رہا ہے۔ چنانچہ ابو مسلم اپنے لشکر کو الوان میں مالک بن وشیم کو افسری میں چھوڑ کر 3000 فوج کے ساتھ مدائن کی طرف روانہ ہوا۔ جب ابو مسلم مدائن کے قریب پہنچا تو ابو مسلم کے پاس منصور کا اشارہ کے موافق ایک شخص پہنچا اور ملاقات کرنے کے بعد ابو مسلم سے کہا کہ آپ منصور سے میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھ کو کسکر کی حکومت دے دے، نیز یہ کہ وزیر السلطنت ابو ایوب سے منصور آج کل بہت سخت ناراض ہے، آپ ابو ایوب کی بھی سفارش کر دیں۔ ابو مسلم یہ سن کر خوش ہو گیا اور اس کے دل میں سے رہے سہے خطرات سب دور ہو گئے۔ ابو مسلم دربار میں عزت اور احترام کے ساتھ داخل ہوا اور عزت کے ساتھ رخصت ہو کر قیام گاہ پر آرام کرنے گیا۔ دوسرے روز جب دربار میں آیا تو منصور نے پہلے سے عثمان بن بیک شیب بن روح، ابو حنیفہ، حرب بن قیس وغیرہ چند شخصوں کو پس پردہ چھپا کر بٹھا رکھا تھا اور حکم دے دیا تھا کہ جب میں اپنے ہاتھ ماروں گا، اپنے ہاتھ پر ہاتھ ماروں تو نکل کر فوراً ابو مسلم کو قتل کر ڈالنا۔ چنانچہ ابو مسلم دربار میں حاضر ہوا۔ خلیفہ منصور نے باتوں باتوں میں اس سے ان کی 2 تلواروں کا حال دریافت کیا تو جو ابو مسلم کو عبداللہ بن علی سے ملی تھی۔ ابو مسلم اس وقت ان تلواروں میں سے ایک کو اپنی کمر سے لگائے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ ایک تو یہ موجود ہے۔ منصور نے کہا ذرا میں بھی دیکھوں۔ ابو مسلم نے فوراً خلیفہ
منور کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کو اپنے زانوں کے نیچے رکھ کر ابو مسلم سے اس کے حرکات کی شکایت کرنے لگا۔ پھر سلیمان بن کثیر کے قتل کا ذکر کیا اور کہا تو نے اس کو کیوں قتل کیا، حالانکہ وہ اس وقت سے ہمارا خیر خواہ تھا جب تو نے اس کام میں شریک بھی نہ ہوا تھا۔ ابو مسلم اول خوشامدانہ اور عاجزانہ لہجے میں معذرت کرنا تھا، لیکن دم بدم منصور کے طیش اور غضب کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر جب اس کو یقین ہو گیا کہ آج میری خیر نہیں ہے، تو اس نے جرأت سے جواب دیا کہ جو آپ کا جی چاہے کیجیے، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ منصور نے ابو مسلم کو گالیاں دی اور ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ تالی کے بجتے ہی عثمان بن لبیک وغیرہ نے نکل کر ابو مسلم پر وار کیے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ 25 شعبان سن 137 ہجری کا ہے۔ ابو مسلم کے مارے جانے کے بعد وزیر السلطنت نے بہر آ کر ابو مسلم کے ہمراہیوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ امیر اس وقت امیر المومنین کی خدمت میں رہیں گے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ نے دربار خلافت میں حاضر ہو کر ابو مسلم کو دریافت کیا۔ جب اس کی قتل کا حال معلوم ہوا تو اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکل گیا۔ یہ بات منصور کو ناگوار گزری اور اس نے کہا کہ ابو مسلم سے زیادہ تمہارا کوئی دشمن نہ تھا۔ پھر منصور نے جعفر بن مطلع کو بلوایا اور ابو مسلم کی قتل کی نسبت مشورہ کیا۔ جعفر نے اس قتل کی رائے دی۔ منصور نے کہا تجھے جزائے خیر دے۔ اس کے بعد ابو مسلم کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ جعفر نے ابو مسلم کی لاش کی طرف دیکھتے ہی کہا امیر المومنین، آج سے آپ کی خلافت شمار کی جائے گی۔ منصور مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ابو نصر مالک بن بشیم، جس کو ابو مسلم اپنا لشکر اور مال سپرد کر رہا تھا، حلوان سے مزید خراسان ہمدان کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر منصور کی خدمت میں واپس چلا آیا۔ منصور نے اس کو ملامت کر کہ تو نے ابو مسلم کو میرے پاس آنے کے خلاف مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک ابو مسلم کے پاس تھا اس نیک مشورہ دیا، اب آپ کے پاس آ گیا تو آپ کی بہتری کے لیے کوشاں رہوں گا۔ منصور نے اس کو موصل کی حکومت پر بھیج دیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی ایک قسط ختم ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ 82 آج قسط تھی، 82 نمبر، کل انشاءاللہ 83 نمبر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔